بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، ہماری آج کی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے سورہ یاسین کا مبین والا ایسا خاص اور آسان سا عمل، کس عمل کو ایک بچہ بھی کر سکتا ہے، بلکہ غیر شادی شدہ مرد اور عورتیں ہمارے آج کے اس عمل سے خاص فائدہ اٹھائیں۔ اس عمل سے حاجات اور ضروریات کی تکمیل اور مشکل ترین مسائل 7 دن میں اللہ کے کرم سے بآسانی حل ہوتے ہیں۔ اس عمل کی خاص بات یہ ہے کہ یہ عمل لاکھوں لوگوں نے پڑھا ہے۔ آج سے تقریباً 4 ماہ قبل یہ عمل ہمارے چینل پر اپلوڈ کیا گیا تھا اور بے شمار لوگوں نے اس عمل سے فائدہ اٹھایا۔ کچھ لوگوں کی کارگزاری بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور ہاں، ویڈیو میں سورہ یاسین کے فضائل و فوائد بھی آپ کو بتاؤں گی تاکہ آپ سورہ یاسین کے اس عمل کو شوق اور ذوق کے ساتھ پڑھیں۔ یہ بہت ہی زبردست عمل ہے اور بہت ہی چھوٹا سا عمل ہے، اور اس عمل کو ہر کوئی آرام سے کر سکتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے کرنے سے اللہ رزق کے دروازے آپ کے لیے کھول دے گا، اور اتنا رزق ملے گا کہ سمیٹنا مشکل ہو جائے گا۔ لیکن اس عمل کے کرنے سے پہلے آپ کو مکمل یقین ہونا چاہیے کہ سورۃ یاسین کا مبین والا عمل قبول ہی قبول ہے، بلکہ اگر عورتیں یہ چھوٹا سا مبین والا وظیفہ کر لیں تو ان کے شوہر کے رزق میں اضافہ ہوگا۔ اگر میری بہنیں یہ وظیفہ کر لیں تو پھر دیکھیں گے کہ ان کے گھر میں رزق اور برکتیں اتنی آنا شروع ہو جائیں گی کہ شاید اس سے پہلے کسی وظیفے سے آئی ہوں۔ اس عمل نے آپ نے اپنے پاس ایک سفید رنگ کا دھاگا رکھنا ہے اور ایک گلاس پانی کا پاس رکھنا ہے، اور جب یہ عمل آپ نے پڑھنا ہے تو اس سفید دھاگے پر آپ نے گرہ لگا لینی ہے اور پانی پر پھونک مارنی ہے۔ اور عورت کو چاہیے کہ بیوی کو چاہیے کہ جب اس کا شوہر کام پر چلا جائے، کام کوئی بھی ہو جائے، کاروبار ہو، کوئی اپنا کاروبار ہو یا کوئی مزدوری کرتا ہو، کسی قسم کا بھی کوئی کام ہو، یعنی کہ رزق حاصل کرنے کے لیے جب وہ کام پر چلا جائے تو رزق کی تلاش میں کام پر چلا جائے، تو بیوی کو چاہیے، عورت کو چاہیے کہ اس گھر آنے سے پہلے یہ مبین والا عمل کرے۔ مرد حضرات اور غیر شادی شدہ لوگ ظہر کی نماز کے بعد ہی عمل کریں۔ سب سے پہلے آپ لفظ مبین والے عمل کو مکمل طریقہ نوٹ کر لیں۔ لفظ مبین سورہ یاسین میں صرف 7 بار لکھا ہوا ہے، اور سورہ یاسین کا یہ طریقہ بزرگوں کے مجربات میں سے ہے کہ حاجات کے لیے نماز ظہر کے بعد قبلہ کی طرف منہ کر کے سورہ یاسین ایک بار اس طریقے پر پڑھیں کہ پہلے مبین پر پہنچیں تو سورہ اخلاص 3 بار پڑھ کر سفید دھاگے پر ایک گرہ لگائیں، دوسرے مبین پر پہنچیں تو سورہ کوثر 3 بار پڑھ کر سفید دھاگے پر ایک گرہ لگا دیں، تیسرے مبین پر پہنچیں تو سورہ علم نشرہ 3 بار پڑھ کر سفید دھاگے پر ایک گرہ لگا دیں، چوتھے مبین پر پہنچیں تو سورہ فاتحہ 3 بار پڑھ کر سفید دھاگے پر ایک گرہ لگا دیں، پانچویں مبین پر پہنچیں آیت الکرسی 3 بار پڑھ کر سفید دھاگے پر ایک گرہ لگا دیں، چھٹے مبین پر پہنچے تو یہ دعا 3 بار پڑھیں، اللہ مغفر لی، اب پھر سفید دھاگے پر پھر گرہ لگا دیں، اور 7ویں مبین پر پہنچے تو 3 بار درود شریف پڑھ کر آخر میں ایک بار پھر سفید دھاگے پر ایک گرہ لگا دیں۔ یہ دعا 7 بار پڑھیں، اے اللہ میری روزی میں اتنی وسعت فرما کہ میں تیری مخلوق میں کسی کا محتاج نہ رہوں، اور جادو، جنات اور شیطانی اثرات سے مجھے محفوظ فرما، میری نسلوں کو محفوظ رکھ۔ ناظرین، اس دعا کے بعد سورہ یاسین مکمل کریں اور پانی پر دم کر کے پانی پی لیں، اور یہ وظیفہ مسلسل 3 دن کرنا ہے۔ ظہر کی نماز پڑھ کر اسی جگہ بیٹھ کر کسی سے باتیں کیے بغیر اس وظیفہ کو کرنا ہے۔ جب بھی وظیفہ شروع کرنا ہے اپنا مقصد دل میں سوچتے جانا ہے اور پڑھتے جانا ہے، اور آخر میں گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے، انشاءاللہ تعالی مقصد ضرور حاصل ہوگا۔ اس عمل کو مکمل کرنے کے بعد جہاں آپ نے مقاصد کی تکمیل کے لیے دعا مانگی، وہاں ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اور ہاں ناظرین، سورہ یاسین کے حوالے سے آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو صبح کے وقت یہ سورہ پڑھ لے اس روز بے پناہ طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ سورہ یاسین کی بے حد فضائل ہیں جو مختلف احادیث میں جمع کیے گئے ہیں، جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان کرتا ہے۔
عزا بن ابی وبا کہتے ہیں کہ مجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد پہنچا ہے کہ جو شخص سورہ یاسین کو شروع الدین میں جیسے ہی فجر کی نماز کے بعد شروع دن میں پڑھے اور اس کی تمام دن کی حاجات اللہ کے حکم سے پوری ہو جائیں گی۔ سب سے پہلے تو فجر کی نماز پڑھنے والا انشاءاللہ اللہ کی ذمہ داری میں ہوتا ہے، اس کا سارا دن جو بھی وہ گزارے گا وہ اللہ کا فرمان ہے۔ وہ انسان جو فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ میرے ذمہ میں ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی شخص سورہ یاسین کی تلاوت کر لے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کی اس دن کی تمام حاجات اللہ تعالیٰ پوری فرمائیں گے۔ ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کا دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ جس شخص نے سورہ یاسین کی تلاوت کی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 بار قرآن پڑھنے کا ثواب لکھے گا۔ حضرت عزیر بن ابی رباح جلیل القدر تابعی سے روایت ہے، فرمایا کہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے دن کے شروع میں سورہ یاسین پڑھی تو اس کی حاجات پوری ہو جائیں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین پڑھی تو اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، بس اس کو اپنے مردوں کے پاس پڑھا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی رات میں سورہ یاسین پڑھی تو وہ اس حال میں صبح کرے گا کہ اس کی بخشش ہوگی۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میں پسند کرتا ہوں کہ سورہ یاسین میری امت کے ہر انسان کے دل میں ہو۔ حضرت نے فرمایا کہ جس شخص نے صبح کو سورہ یاسین کی تلاوت کی تو وہ شام تک خوشی میں رہے گا، اور جس شخص نے شام کو سورہ یاسین کی تلاوت کی وہ صبح تک خوشی میں رہے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر رات سونے سے پہلے سورہ یاسین پڑھے گا وہ شہید کی موت مرے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ سورہ یاسین میرے ہر امتی کے دل میں ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ جس نے سورہ یاسین کو ہر رات میں پڑھا پھر مر گیا تو شہید مرا۔ ایک روایت میں ہے کہ جو شخص سورہ یاسین کو پڑھتا ہے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور جو بھوک کی حالت میں پڑھتا ہے وہ سیر ہو جاتا ہے، اور جو راستہ گم ہو جانے کی وجہ سے پڑھتا ہے وہ راستہ پا لیتا ہے، اور وہ جو شخص جانور کے گم ہو جانے کی وجہ سے پڑھتا ہے وہ اس کو پا لیتا ہے، اور جو ایسی حالت پہ پڑھے کہ کھانا کم ہو جانے کا خوف ہو تو وہ کھانا کافی ہو جاتا ہے، اور جو ایسے شخص کے پاس پڑھے جو نزاع کی حالت میں ہو تو اس پر نظم آسانی ہو جاتی ہے، اور حالت ولادت والی ہو جاتی ہے۔ عورت پر پڑھنے سے اس کی ولادت میں سہولت کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح جب کسی بادشاہ کا یا دشمن کا خوف ہو اور اس کے لیے یہ سورہ یاسین پڑھی جائے تو وہ خوف جاتا رہتا ہے۔ ایک روایت بھی آیا کہ جس نے سورہ یاسین اور اس کے بعد والی سورۃ صفات جمعہ کے روز پڑھی اور پھر اللہ سے دعا مانگی تو اس کی دعائیں پوری کی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم نے سورہ یاسین کو شوق کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دلی حاجات کو قبول و منظور فرمائے۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ یا رب العالمین۔